بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہمارا ٹاپک ہے خاندان، فیملی۔ دنیا میں ایک بدترین فیملی تاریخ میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک بدترین فیملی ہمارے نظروں سے گزرتی ہے۔ ایک ایسا خاندان جو بدترین خاندان ہے وہ اشعث ابن قیس الکندی کی خاندان۔ ایک ایسا شخص ہیں کہ جو حضرت امام علی علیہ السلام کی شہادت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس نے جنگ صفین میں خوارج کے ذہن میں وہ فطور ڈالا جو عقیدے خوارج ان سے نکلا۔ یہ وہ شخص ہیں کہ لوگوں نے جنگ صفین میں مولا علی علیہ السلام کے اوپر تلواریں نکالے۔ وہ شخص ہیں کہ جنگ صفین میں مولا علی علیہ السلام کے دل کو لہو لہان کر دیا، لیکن اس خاندان نے اس پر اکتفا نہیں کیا۔ اس کی بیٹی جعدہ بنت اشعث، جب اس کی بیٹی امام حسن علیہ السلام کی تزویج میں آئی تو امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا، اور اس کی بیٹی نے امام حسن علیہ السلام اپنے مہربان شوہر پر رحم نہیں کیا اور استکباری نظام کے ساتھ مل کر مولا حسن علیہ السلام کو زہر دیا۔ لیکن بعد میں جعدہ بنت اشعث کو دریا نیل میں ڈال کر وصل جہنم کر دیا گیا۔ لیکن اس پر بھی اس خاندان نے اکتفا نہیں کیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا محمد ابن اشعث کربلا میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور مولا حسین علیہ السلام کا نزع مبارک کوفہ اور شام کے بازار میں پھرایا۔ محمد ابن اشعث اس بدترین خاندان کے فرد نے مولا حسین علیہ السلام کو بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا۔ میں قربان جاؤں مولا حسین کی مظلومیت پر، محمد و آل محمد کے خاندان پر۔ اس خاندان، بدترین خاندان نے اس پاک و منزہ خاندان پر کتنی مصیبتیں ڈالی۔ محمد ابن اشعث ایک کمانڈر کی حیثیت سے کربلا آئے اور 7 محرم پر مولا حسین کے خیموں پر پانی بند کر دیا، اور مولا علیہ السلام جب مظلومیت سے شہید ہوئے تو بیبیوں کو ان کے سرکردگی میں کوفہ اور کوفہ سے شام تک لے گیا۔ اس ملعون نے مولا حسین کا سر اقدس مبارک خود بنفس نفیس لے جا کر ابن زیاد سے اور یزید سے اپنے حصے کے وہ انعامات حاصل کیے۔ یہی دنیا کا بدترین خاندان ہے جو آل محمد کی دشمنی پر اپنے آپ کو کمر بستہ کر لے۔ ان خاندان نے مولا علی، مولا حسن اور مولا حسین کی شہادتوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور وہی سلسلہ، وہی بدترین قوم کا سلسلہ آج بھی یزید نسلوں میں خون دوڑ رہا ہے۔ کوئی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں آصف جلالی کی شکل میں بی بی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ وہ عظمت والی بی بی جس کے لیے خود پیغمبر اپنی نشست کو چھوڑ کر فاطمہ الزہرا کو اپنی نشست پر بٹھاتے تھے،
وہ پاک و منزہ بی بی، وہ صدیق کبریٰ بی بی، جس کی خاطر یہ پوری کائنات بنی، وہ بی بی جو ان کے صدقے کائنات، یہ پانی، یہ نعمتیں جو ہمیں آج میسر ہے، اس بی بی کے صدقے پہ میسر ہے۔ وہ عظیم ذات فاطمہ الزہرا کی، جو قرآن کی آیتوں کو خطا کار کہے، انا اعطینک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر شان نزول فاطمہ الزہرا کی عظمت ہے۔ اس عظمت والی بی بی کو، اس قرآن کی آیتوں کو اگر کوئی آج کل یزید آصف جلالی جیسا شخص اور ان جیسے ہزاروں لوگ جو بی بی سلام اللہ علیہا کی شان کو حقیر اور پست سمجھتے ہیں، اگر ان آیتوں کو، آیت تطہیر کو، سورہ کوثر کو کوئی خطا کار کہے تو وہ شخص یزید اور یزید کی اولاد میں سے۔ پروردگار عالم روز محشر ہمیں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سائے میں محشور فرمائے، اور ان ناجس پلیدوں کو، یزید اور آل یزید کے، ان کے ساتھ محشور فرمائے۔ وہ بی بی جس کا نام فاطمہ الزہرا ہے، فاطمہ کا معنی یہی ہے کہ روز محشر اپنے ماننے والوں کو، اپنی امتیوں کو روز قیامت اس طرح روز محشر اپنے چاہنے والوں کو اس آگ سے، ان عذابوں سے اٹھائیں گے جس طرح ایک مرغی اپنے دانے کو اٹھاتی ہے۔ پروردگار عالم ہمیں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔